بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی کہانی ہمیں ملتان سے ایک 14 سالہ بچے نے بھیجی ہے اور اس نے خاص طور پہ کہا ہے کہ اس کہانی کو آج ہی کی تاریخ میں لگایا جائے، کیونکہ اسی تاریخ میں ایک عبرت ناک داستان اس کے خاندان میں لکھی گئی تھی اور وہ چاہتا ہے کہ یہ کہانی ہم آپ تک پہنچائے۔ وہ کہانی ہم آپ کو اسی 14 سالہ بچے کی زبانی سناتے ہیں۔ جب ہم شہر سے گاؤں آئے تو میرے دادا کا پرانا گھر ہی ہمیں رہائش کے لیے دیا گیا تھا۔ ہمارے ابا کے کچھ ایسے معاملات تھے کہ ہمیں یہاں پہ 3-4 مہینے رہنا تھا، اور میرے لیے یہ 3-4 مہینے بہت ہی مصیبت کے تھے۔ میں پہلے ہی اپنی والدہ سے کہہ چکا تھا کہ مجھے شہر میں رہنے کی عادت ہے، گاؤں کی زندگی مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ لیکن اس بار میرے والد نے بڑے غصے اور سخت لہجے میں مجھے یہ کہا تھا کہ اس بار میں تمہارا کوئی اعتراض نہیں چلے گا، تمہیں بھی ہمارے ساتھ گاؤں چلنا پڑے گا۔ میں مجبوری کے تحت اپنے والدین کے ساتھ گاؤں آیا تھا۔ تقریباً 20 سال بعد دادا کا گھر میرے باپ نے پہلے سے کھولا تھا۔ ہم اس پرانے گھر کے اندر داخل ہو گئے تو مجھے کوفت کا سامنا ہوا، کیونکہ پورا گھر مٹی اور جالوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے ناک منہ چڑھاتے ہوئے 2-3 چھینکیں ماری۔ مجھے شروع سے ہی ڈسٹ الرجی تھی۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی، اگر ابا کو یہاں آنے کا اتنا ہی شوق تھا تو کم از کم اس کی صفائی تو کروا دیتے۔ یہ بات میں نے اپنی ماں کے کان کے قریب جا کے کہی تھی، کیونکہ اگر میرے والد سن لیتے تو یقیناً مجھے ڈانٹ دیتے۔ یہ بات سن کر میری والدہ نے مجھے آنکھیں دکھائیں تھیں اور مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ میرے والد کہنے لگے کہ اس کی تو بہت بری حالت ہے، ایسا کرو کہ ایک کمرے کی صفائی کر کے تم دونوں وہاں بیٹھ جاؤ، باقی گھر کی صفائی میں گاؤں کے چند لوگوں کو بلا کے کروا لیتا ہوں، شام تک گھر کی شکل نکل آئے گی۔ میں نے کہا اس پرانے گھر کی کیا شکل نکلنے والی ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو میری ماں نے مجھے کوہنی مار کے چپ رہنے کا اشارہ کیا، کیونکہ میرے والد شروع سے ہی غصے کے بہت تیز تھے۔ بہرحال ایک چھوٹے سے کمرے کو میری ماں نے 1 گھنٹے میں جا کے صاف کیا۔ پہلے تو پورے کمرے کے جالے اتارے، پھر دیواروں سے مٹی جھاڑی، پھر اس کی صفائی کرنے کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگیں کہ یہاں کرسی پہ بیٹھ جاؤ۔ لیکن ابھی بھی اس کمرے سے پرانی مٹی کی باس آ رہی تھی۔ گھر کافی پرانا تھا، یہاں تک کہ فرش بھی سیمنٹ کے تھے۔ وہ چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں پر ایک دیوار گیر الماری تھی اور اس پہ تالا لگا ہوا تھا۔ میں وہاں پہ کرسی رکھ کے بیٹھ گیا۔ پرانے زمانے کے بورڈ دیوار پہ لگے ہوئے تھے اور کالے رنگ کے گول گول سے بٹن تھے۔ میں نے ایک بٹن کھولا تو ہرے رنگ کا پرانا سا پنکھا چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ چلنے لگا۔ ہوا سے زیادہ وہ پنکھا آواز کر رہا تھا، لیکن فی الحال ہماری مجبوری تھی۔ میں بڑے غصے سے کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا کہ پتہ نہیں میرے باپ کو کیا سوجھی تھی اس گھر میں آنے کی۔ آخر یہاں پہ کون سا ایسا خزانہ چھپا ہے جو میرے باپ کو یہاں 3 مہینے رہنے کا شوق ہے۔ میں نے اپنی ماں سے بھی یہ شکوہ کیا تو وہ کہنے لگی کہ چپ کر کے بیٹھے رہو، تمہیں اصل حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلی گئی تو میں نے دروازہ بند کر دیا۔ سیلن زدہ دیواروں نے ایک عجیب سی بو اور مٹی کی بو نے کمرے کا ماحول عجیب سا کر دیا تھا۔ مجھے ایک گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ کرنے کو کچھ تھا نہیں، موبائل میں چارجنگ بھی نہیں تھی، اور خیر سے آدھے سوئچ کام کر رہے تھے اور آدھے نہیں۔ میں نے اپنے موبائل کو چارجنگ پہ لگایا لیکن سوئچ میں کرنٹ نہیں تھا۔ میں جی بھر کے کوفت کا شکار ہوا۔ پھر میں نے موبائل ایک طرف رکھا اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس الماری کو کھولنا چاہیے جس کے تالے پر بھی زنگ لگ چکا ہے۔ میں نے کہا دیکھیں تو صحیح الماری کے اندر آخر ہے کیا، شاید میری دلچسپی کا کچھ سامان ہو اور میری بوریت کچھ دور ہو سکے۔ جیسے ہی میں نے تالے کو ہاتھ لگایا تو وہ تو زنگ سے بھرا ہوا تھا۔ 2-3 جھٹکے دینے سے تالا کھل گیا۔ میں نے وہ تالا کھولا اور الماری کی کنڈی بھی کھول دی۔ الماری کے اندر مجھے کچھ زنانہ کپڑے نظر آئے جو کہ بڑے طریقے اور سلیقے سے طے کیے ہوئے پڑے تھے، لیکن ان پر بھی مٹی جم چکی تھی۔ اس کے علاوہ جو کچھ میں نے وہاں دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس چیز کو اپنے ہاتھ میں پکڑتا، کمرے کا دروازہ کھلا اور میری ماں کی چنگاڑتی ہوئی آواز مجھے سنائی دی۔
وہ کہنے لگی بلال تم نے الماری کیوں کھولی ہے؟ تم پاگل ہو گئے ہو، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا۔ یہ کہہ کر میری والدہ بڑے تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی میرے پاس آئیں اور وہ الماری بند کر دی۔ میں نے کہا امی آپ نے الماری کیوں بند کی؟ کہنے لگی تمہیں پتہ بھی ہے یہ الماری کس کی ہے؟ میں نے کہا کس کی ہے؟ مجھے تو نہیں پتا۔ تو میری ماں کے چہرے کی رنگت یوں اڑی۔ وہ کہنے لگی تم اسے نہیں جانتے اور نہ تمہیں اس کا پتہ ہے، اور خدا کرے کبھی سچائی تمہیں پتہ نہ چلے۔ اب پیچھے ہٹو یہاں سے، تم نے اس کا تالا توڑنے کی کوشش بھی کیسے کی؟ میں نے کہا اماں آخر ایسا بھی کیا ہے اس میں، کوئی خزانہ تھوڑی چھپا ہے۔ اماں کہنے لگی چپ رہو، اگر تمہارے باپ نے دیکھ لیا کہ اس الماری کا تالا تم نے توڑا ہے تو تمہارا گلا دبا دیں گے۔ میں سوچنے لگا ذرا سی بات پہ میرا باپ ایسے کیسے میرا گلا دبا دے گا؟ ارے یہ گھر میرے دادا کا تھا، یہاں کی ہر چیز ہماری تھی، تو میں کیوں تالا کھول کے نہیں دیکھ سکتا کہ اندر کیا ہے؟ میری ماں نے جلدی سے الماری کی کنڈی لگا دی اور تالا واپس اٹکا دیا۔ پھر مجھ سے سختی سے کہنے لگیں کہ اگر تمہارا باپ پوچھے تو کہنا کہ اس پہ تالا ایسے ہی کھلا ہوا تھا، تم نے کچھ نہیں کیا۔ یہ کہنا تھا کہ میری ماں دوپٹے سے اپنا پسینہ پونچھ رہی تھی۔ میں بہت حیران تھا کہ آخر میری والدہ ایسا بھی مجھ سے کیا چھپانا چاہتی ہیں، ایسا کیا تھا اس الماری کے اندر؟ مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ کاش اماں کچھ دیر بعد آ جاتی تاکہ میں جو چیز دیکھنا چاہتا تھا وہ دیکھ لیتا، لیکن بہرحال میرے اندر ایک تجسس سا پیدا ہو گیا تھا۔ لیکن اس وقت الماری کو دوبارہ کھولنا خطرے سے خالی نہیں تھا، کیونکہ میری ماں اب میرے حوالے سے چوکنی ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد دوبارہ دروازہ کھلا تو میری والدہ کے ہاتھ میں ایک ٹرے پکڑی ہوئی تھی جس میں کچھ کھانا تھا، شاید میرے والد بازار سے لے کے آئے تھے۔ اس کے بعد مجھے اپنے والد اور چند مردوں کی آوازیں بھی باہر سے سنائی دینے لگیں۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ یہ کھانا کھاؤ، تمہارے ابا نے چند آدمیوں کو کام پہ لگا دیا ہے، رات تک پورا گھر صاف ستھرا ہو جائے گا۔ میں نے وہ کھانا لے لیا اور کھانے لگا۔ میری والدہ بھی میرے سامنے کرسی رکھ کے بیٹھ گئی۔ ہم دونوں ہی کھانا کھا رہے تھے جب میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی یہ کمرہ کس کا تھا؟ میری والدہ کہنے لگیں تمہاری پھپھو کا تھا۔ میں نے کہا پھپھو؟ کیا میری کوئی پھپھو بھی تھی؟ میں نے تو نہ کبھی آپ کے منہ سے اپنی پھپھو کا ذکر سنا، نہ اپنے والد کے منہ سے۔ تو میری والدہ کہنے لگیں کہ اپنے باپ کے سامنے نام بھی مت لینا۔ میں نے کہا کیوں؟ ایسا کیا ہوا تھا؟ اور امی میری پھپھو کہاں ہے؟ میں اپنے باقی سبھی چچا سے مل چکا ہوں، جانتا بھی ہوں ان کو، لیکن پھپھو کو تو کبھی دیکھا بھی نہیں۔ وہ کہنے لگیں تم ابھی چپ رہو، اپنے باپ کے سامنے اس کا ذکر مت کرنا، سمجھو کہ تمہاری پھپھو ہے ہی نہیں۔ میں تو عجیب و غریب سی کیفیت میں گھر چکا تھا کہ اگر میرے باپ کی کوئی بہن تھی تو وہ اس کا ذکر کیوں نہیں سننا چاہتے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ بہرحال کھانا کھانے کے بعد میری والدہ وہ ٹرے اٹھا کے واپس لے گئی، لیکن کچھ ہی دیر میں گھر کا کافی بڑا حصہ صاف ستھرا ہو چکا تھا۔ میری والدہ نے مجھے اس کمرے سے باہر نکالا اور کمرے کی کنڈی لگا کے تالا لگا دیا۔ میں حیران تھا کہ میری ماں نے اس کمرے کا تالا کیوں لگایا، حالانکہ باقی سب کمرے کھلے رہتے ہیں۔ میری والدہ نے مجھے ایک کمرہ دکھایا، کہنے لگیں کہ تم یہیں رہو گے۔ وہاں پہ ایک پرانا پلنگ پڑا تھا، لیکن اس وقت صاف ستھرا ہو چکا تھا۔ اوپر کا پنکھا بھی شاید میرے والد نے نیا لگوایا تھا، کیونکہ اس کی ہوا قدرے بہتر تھی۔ واش روم بھی کمرے کے اندر موجود تھا، اور میں اس وقت نہانا چاہتا تھا۔ مجھے نیند بھی آ رہی تھی۔ میرے دادا کا یہ گھر کافی بڑے رقبے پر تھا، کافی بڑا تھا، اور پچھلی جانب بہت بڑا باغ بنا ہوا تھا جو اس وقت اجاڑ ہی صورت میں دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ کئی سالوں سے یہاں کوئی نہیں آیا تھا۔ ہم سب لوگ شہر میں رہتے تھے اور میرے 2 چچا بھی شہر میں ہی رہتے تھے۔ میرے باقی کے 4 چچا بیرون ملک میں رہائش پذیر تھے اور وہیں کے ہو کے رہ گئے تھے۔ جب کبھی پاکستان آتے تھے تو صرف ہمارے گھر شہر میں ہی آتے تھے، وہیں سے رہ کر واپس پردیس چلے جاتے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی گاؤں میں نہیں آتا تھا۔ میں یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میرے والد گاؤں میں آئے ہیں تو آئے کیوں ہیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ میری پھپھو کہاں سے پیدا ہو گئی۔ اتنے سالوں میں تو میں نے اپنی پھپھو کا کسی بھی چچا کے منہ سے
یا اپنے باپ کے منہ سے نام تک نہیں سنا تھا۔ میں تو یہی سمجھتا تھا کہ میرے والد صاحب 7 بھائی ہیں اور بس، لیکن اب پتہ چلا کہ میری کوئی پھپھو بھی تھی۔ میں جب واش روم میں گیا تو بالٹی پانی سے بھری ہوئی تھی، پانی بھی کافی ٹھنڈا تھا۔ میں ٹھنڈے پانی سے نہا کے ایک دم تازہ دم ہو چکا تھا۔ جب میں باہر آیا تو پنکھا چلا کے اس پرانے سے پلنگ پر دراز ہو گیا۔ میری آنکھوں میں نیند اترنے لگی، پھر میں نیند کی آغوش میں کب گیا مجھے پتہ نہیں چلا، لیکن شور کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ میرے والد اور والدہ کے بیچ کوئی جھگڑا ہو رہا تھا۔ گھر میں سامان بہت کم تھا، اس لیے ان کی آواز گونج رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس بات پہ لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں اپنے والدین کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، اور ہمیشہ میں نے اپنے ماں باپ کو اتفاق سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے دیکھا تھا۔ حالانکہ میرے والد غصے کے تیز تھے، لیکن میری والدہ اتنی ہی نرم طبیعت کی مالک تھی۔ لیکن آج تو جیسے میری والدہ میرے والد پہ چلا رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ان کے بیچ بحث کس بات پہ ہو رہی ہے۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر آیا تو میری والدہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور میرے والد غضبناک آنکھوں سے میری ماں کو دیکھ رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی ان دونوں کی نظر مجھ پہ پڑی تو میری والدہ نے فوراً سے اپنے چہرے پہ بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا اور اپنی آنکھوں کو رگڑ کے اپنے چہرے کے زاویے بالکل درست کر لیے، جیسے وہ رو نہیں رہی ہوں۔ لیکن میں دیکھ چکا تھا۔ میرے والد نے بھی اپنا لہجہ متوازن رکھا، کہنے لگے، بلال کے سامنے کوئی بھی بات نہیں کھلنی چاہیے، ورنہ یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اب میرا باپ میری ماں کو ایسی دھمکی کیوں دے رہا ہے۔ کیا مجھے کیا نہیں پتہ چلنا چاہیے؟ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر میرے ماں باپ کے بیچ کیا بات چل رہی تھی جو مجھے دیکھ کے وہ اپنی بات بدل گئے۔ بہرحال میرے والد گھر سے باہر جا چکے تھے، اور ابھی بھی وہ نوجوان جو صفائی کے لیے آئے تھے گھر کی پچھلی جانب باغیچے کی صفائی کرنے میں مصروف تھے۔ دوبارہ سے اس اجڑے ہوئے باغ کو آباد کیا جا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں کہیں نہ کہیں میرے دل میں کھٹکا سا تھا کہ کہیں میرے والد گاؤں میں ہی تو رہائش نہیں کرنا چاہتے۔ مجھے گاؤں کا ماحول کبھی بھی پسند نہیں تھا، میں یہاں رہائش بالکل بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال میں اٹھ گیا تھا تو اس لیے گھر کی پچھلی جانب آ گیا۔ وہاں پہ لوگ صفائی ستھرائی میں لگے ہوئے تھے، پیلے اور زرد پتوں کو ایک طرف کر رہے تھے، اجڑے ہوئے درختوں کی جھاڑیوں کو اکھاڑ رہے تھے۔ وہ ابھی یہی کام کر رہے تھے کہ اچانک سے میرے والد وہاں آ گئے۔ تب وہاں موجود مالی ایک اجڑے ہوئے درخت کی شاخیں نکالنے میں مصروف تھا، جو کہ جھاڑیوں کی طرح اکڑ گئی تھی۔ جب میرے باپ نے چلا کے اس مالی کو پکارا کہ غلام بخش، یہ کیا کر رہے ہو؟ میرے والد کی دھاڑ دار آواز پہ مالی کا ہاتھ رکا۔ وہ کہنے لگا، صاحب جی، یہ سب بیکار ہو گئے ہیں، اس لیے انہیں اکھاڑ رہا ہوں تاکہ نئے پودے لگا سکوں یا نئے درخت لگا سکوں۔ میرا باپ کہنے لگا، تم اس درخت کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، بلکہ اس طرف تم کچھ بھی نہیں کرو گے، اسے ایسے ہی رہنے دو، یہاں کچھ نہیں کیا جائے گا۔ مالی نافہمی سے میرے باپ کو دیکھنے لگا تو میرا باپ کہنے لگا کہ باقی کے سارے باغیچے کے پرانے اور مرجھائے ہوئے درختوں کی بدلی میں بیج ڈال دو، لیکن اس طرف کوئی کام نہیں کیا جائے گا، اسے ایسے ہی ویران رہنے دو۔ یہ سن کر مالی کندھے اچکا کے وہاں سے چلا گیا اور دوسری جانب کی جھاڑیاں کھینچنے لگا۔ میرے والد کہنے لگے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہیں پہلے ہی ڈسٹ الرجی ہے۔ تو میں نے کہا، میں یوں ہی بور ہو رہا تھا اس لیے ادھر آ گیا۔ میرے والد کہنے لگے، جاؤ اندر کی طرف جاؤ، تمہاری ماں کچن میں کھانا بنا رہی ہے، جا کے اس سے باتیں کرو، یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ میں واپس اپنی والدہ کے پاس آ گیا۔ میری ماں کچن کو صاف کر کے کھانا بنانے میں مصروف تھی، ساتھ ساتھ وہ رو بھی رہی تھیں۔ میں نے کہا، اماں آپ کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی، کچھ نہیں، تم چھوڑو، تم یہ بتاؤ نیند پوری ہو گئی تمہاری؟ تو میں نے کہا، جی ہو گئی، لیکن ہم یہاں پہ کب تک رہیں گے؟ امی مجھے تو یہاں بہت بوریت ہو گئی ہے، میرے سارے دوست شہر میں رہتے ہیں اور یہاں پہ میرا موبائل بھی چارج نہیں ہو رہا، میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں۔
تو میری والدہ کہنے لگیں کل تمہارا باپ بجلی کا کام کروا دے گا تو تمہارے رابطے بھی بحال ہو جائیں گے، لیکن ابھی 2-3 مہینے تک تم مجھے بار بار یہ کہہ کے مت تنگ کرنا کہ تم یہاں نہیں رہنا چاہتے، میرا دماغ خراب مت کرنا، پہلے ہی تمہارے باپ کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا آپ کو کیا پریشانی ہے؟ وہ کہنے لگی تمہیں نہیں بتا سکتی، بس ابھی تم جاؤ۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا، تکیے پہ سر رکھ کے لیٹ گیا۔ گھر کافی حد تک صاف ہو چکا تھا، وہ سب لوگ واپس چلے گئے تھے، بس ایک ہی ملازم وہاں موجود تھا جو کہ کافی عمر رسیدہ تھا۔ وہ بار بار مجھے دیکھتا رہتا تھا اور بڑے غور سے دیکھتا رہتا تھا۔ میں اس کے پاس آ گیا، میں نے کہا آپ مجھے ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا میں تمہارے دادا کے زمانے سے اس گھر کا ملازم ہوں، تمہارے باپ نے مجھے دوبارہ ملازمت پہ رکھا ہے۔ میں نے کہا اچھا، پھر تو آپ کو میرے دادا کی بہت سی باتیں پتہ ہوں گی۔ وہ کہنے لگا ہاں، تمہارے باپ کو میں نے اپنی گود میں کھلایا ہے، بلکہ صرف تمہارے باپ کو ہی نہیں، ان کے 7 بھائیوں کو میں ان کے بچپن سے جانتا ہوں، ان کا بچپن میرے سامنے گزرا ہے۔ میں نے کہا واہ، پھر تو آپ کو میرے چچا اور والد کے بہت سے واقعات یاد ہوں گے۔ وہ کہنے لگے ہاں، بہت سے واقعات یاد ہیں۔ میں نے کہا تو کیا آپ نے میری پھپھو کو بھی دیکھا ہے؟ میری اس بات پر ان کے چہرے کا رنگ فک پڑ گیا، وہ فوراً نفی میں سر ہلانے لگے، کہنے لگے نہیں، میں زرینہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ پہلی بار مجھے پتا چلا کہ میری پھپھو کا نام زرینہ تھا۔ میں نے کہا آپ نے کبھی دیکھا ہے ان کو؟ وہ دیکھنے میں کیسی لگتی تھی؟ میری اس بات پر وہ بری طرح سے گھبرا گیا، پھر میرے کان کے قریب ہو کے کہنے لگا خود کو آئینے میں دیکھ لو، تم پورے کے پورے زرینہ جیسے ہو۔ یہ کہنے کے بعد اس نے گہری ٹھنڈی آہ بھری۔ پھر میں نے کہا میری پھپھو کہاں ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے؟ میرے دل میں اپنی پھپھو کو دیکھنے کا، ملنے کا اشتیاق پیدا ہونے لگا تھا۔ میری بات سن کے اس شخص پہ بدحواسی طاری ہو گئی، کہنے لگا کیا تمہیں نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا نہیں، کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ تو وہ فوراً سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مجھے نیند آ رہی ہے، میں اپنے کوارٹر میں جا کے سونے لگا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ ہمارے گھر کی پچھلی جانب چلا گیا، جہاں بڑا سا باغیچہ بنا تھا اور ایک چھوٹا سا کوارٹر بھی تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ کے رہ گیا کہ خیر ہے، میری پھپھو کا ایسا کون سا راز ہے جو مجھے کوئی ان کے بارے میں بتانا ہی نہیں چاہتا؟ ایسا بھی کیا ہوا تھا ان کے ساتھ کہ پھپھو کا نام سنتے ہی یہ شخص بدحواس ہونے لگا؟ اس سرد موسم میں بھی اس کے ماتھے پہ پسینہ چمکنے لگا تھا۔ بہرحال میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن چونکہ میں شہر سے آیا تھا اور شہر میں مجھے رات دیر تک جاگنے کی عادت تھی، اسی وجہ سے اس کمبخت گاؤں میں مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ ایک تو نیا ماحول تھا، نیا گھر تھا، پھر مجھے اپنی جگہ پہ سونے کی عادت تھی، جگہ تبدیل ہو چکی تھی تو اس لیے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں دوپہر کا سویا، شام کو اٹھ کے بالکل فریش ہو چکا تھا۔ میری والدہ والد تھکے ہوئے تھے، اس لیے وہ اپنے کمروں میں جا کے سو گئے۔ ایک تو یہ گھر بہت بڑا تھا، سمجھ ہی نہیں آتا تھا کون سا کمرہ کہاں جاتا ہے اور کہاں نہیں، اور پھر یہاں آتے ہی مجھے بڑی نئی نئی باتوں کے بارے میں علم ہوا تھا۔ سب سے انوکھی اور بڑی بات یہ تھی کہ میری کوئی پھپھو بھی تھی، لیکن مجھے کوئی اس بارے میں بتانے کو تیار نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں لیٹا تھا، اچانک جب مجھے وہ چھوٹا کمرہ یاد آیا، امی بتا رہی تھیں کہ وہ کمرہ میری پھپھو کا کمرہ ہے، اور پھر اس کی الماری میں نے جو کچھ دیکھا تھا تو میرے لیے تو وہ بھی کافی دلچسپی کا باعث تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اس وقت تو سب سو چکے ہوں گے، تو مجھے اب اپنی پھپھو کے کمرے میں جانا چاہیے۔ میں چھپکے سے اٹھا، اپنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سامنے ایک راہداری تھی، میں اس میں سے ہوتا ہوا گھر کے صحن کی طرف آیا، کیونکہ وہ کمرہ وہیں موجود تھا، لیکن اس کمرے کے باہر تالا دیکھ کے تو میرا دل بجھ سا گیا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ کیسے اس کمرے میں جاؤں۔ میں نے اس تالے کو کھینچنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ تالا نیا تھا، اس لیے یہ ایسے کھل ہی نہیں پایا۔ پھر صحن میں بہت خاموشی تھی،
ذرا سی آواز بھی گونج پیدا کر رہی تھی۔ میں دروازے کا جائزہ لیتا رہا، پھر جیسے ہی مایوس ہو کے میں واپس پلٹنے لگا تو میری نظر اس دروازے کے باہر بنی کھڑکی پہ پڑی۔ میں نے سوچا مجھے کھڑکی کی جانب جانا چاہیے، شاید میں کھڑکی کے ذریعے سے اندر جا پاؤں۔ جیسے ہی میں کھڑکی کے پاس گیا اور میں نے کھڑکی کے پٹ کھولنے چاہے تو ذرا سی چرچراہٹ سے وہ پٹ کھل گئے، لیکن جیسے ہی میں سوچنے لگا کہ اب مجھے اندر کود جانا چاہیے تو مجھے لگا جیسے میرے کندھے پہ کسی کا ہاتھ کا وزن محسوس ہوا۔ یہ محسوس کر کے تو میری جان نکل گئی۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میرے پیچھے وہی بزرگ کھڑے تھے جو میرے دادا کے زمانے سے اس گھر میں کام کرتے تھے۔ یہ دیکھ کے وہ کہنے لگے تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں وہ کہیں نہیں، وہ میں مجھ پہ گھبراہٹ اور بدحواسی سی چھانے لگی۔ وہ کہنے لگے میں جانتا ہوں کون سی چیز تمہیں یہاں تک لائی ہے، لیکن دیکھو اگر تمہارے باپ کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ وہ کافی دھیمی اور آہستہ لہجے میں مجھ سے بات کر رہے تھے، جیسے انہیں بھی میرے باپ کا خوف لاحق ہو۔ میں نے کہا میں سچ میں جاننا چاہتا ہوں، آخر میری پھپھو کہاں ہے؟ میں نے اپنی پھپھو کی الماری میں کچھ ایسا دیکھا تھا جس سے میں ان کے بارے میں سچ جان سکتا ہوں، لیکن تبھی میری والدہ کمرے میں آ گئی تھی۔ پھر میری والدہ نے الماری بند کر دی، مجھے کمرے سے باہر نکال کے بند کمرے کو تالا لگا دیا۔ میری بات سن کے وہ ذرا سا مسکرائے، کہنے لگے تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم اس راز سے پردہ مت اٹھاؤ، ورنہ تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ تم نہیں جانتے تم کتنی بڑی مصیبت میں پھنس سکتے ہو۔ میں نے کہا میں پھر بھی سچ جاننا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگے فی الحال تم اپنے کمرے میں جاؤ، تمہارے ہر سوال کا جواب میرے پاس موجود ہے۔ میں ایک مناسب وقت کا انتظار کر رہا ہوں، جیسے ہی مجھے وہ مناسب وقت ملا میں تمہیں ساری سچائی بتا دوں گا، لیکن اس وقت تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میں چپ چاپ واپس اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن میں ابھی بھی سوچ رہا تھا کہ آخر میری پھپھو کی کیا حقیقت ہے جو مجھ سے یوں چھپائی جا رہی ہے۔ اگلی صبح جب میں اٹھا اور ناشتے کے لیے باہر آیا تو وہ ملازم میرے والد کے پاؤں کے پاس بیٹھا بڑی رازداری سے پتہ نہیں ایسی کیا بات کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو فوراً سے چپ ہو گیا، کہنے لگا صاحب جی میں پھر کبھی آپ سے بات کروں گا۔ یہ کہہ کے وہ ملازم فوراً سے باہر نکل گیا اور میرے والد مجھے بہت غصے سے دیکھ رہے تھے۔ میرا دل اندر سے گھبرانے لگا کہ کہیں اس شخص نے میرے باپ کو سچائی تو نہیں بتا دی۔ میں اپنے والد سے بہت ڈرتا تھا۔ میں جھجکتے ہوئے اپنے والد کے پاس آیا تو وہ کہنے لگے کہ مجھے رات کو صحن میں سرگوشیوں کی آواز آ رہی تھی۔ یہ سن کر تو میری جان نکلی۔ میں نے کہا میں نہیں جانتا، پتہ نہیں کون ہوگا۔ میں تو فوراً سے مکر گیا۔ میرے والد مجھے کہنے لگے کہ میں تمہیں ایک بات بہت صاف طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس کمرے کو تمہاری ماں نے تالا لگایا ہے تم کبھی بھی اس کمرے میں جانے کی کوشش نہیں کرو گے، اور اگر کبھی تم نے اس کمرے میں جانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا پھر مجھ سے برا تمہارے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ اس ملازم نے میری شکایت میرے باپ کو لگا دی ہے۔ مجھے اس پہ بہت غصہ بھی آنے لگا۔ رات کو تو کہہ رہا تھا کہ مجھے ساری حقیقت خود بتائے گا، لیکن اس نے میرے باپ کو میری شکایت لگا دی۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک کارپینٹر ہمارے گھر میں آیا اور میرے باپ نے میری پھپھو کے کمرے کی کھڑکی مکمل طور پہ بند کروا دی۔ یہ دیکھ کے مجھے اس بوڑھے شخص پہ جی بھر کے غصہ آیا۔ کاش میں اس وقت اس کی بات نہ سنتا، نہ مانتا۔ اب تو میرے اندر اور بھی زیادہ تجسس اٹھنے لگا کہ آخر میرا باپ میری پھپھو کے بارے میں ایسی کون سی بات چھپا رہا ہے جو اگر مجھے پتہ چل جائے گی تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ پھر میرے دماغ میں ایک ایسا خیال آیا کہ میں اس خیال کو سوچ کے ہی مسکرانے لگا کہ اگر میں یہ کام کر لوں تو میری پھپھو کا راز کھل کے میرے سامنے آ جائے گا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر ماضی میں ایسا کیا ہوا تھا کہ میرا باپ اپنی بہن کی پیدائش تک کو مجھ سے چھپا رہا تھا۔ بہرحال میں اب کافی چوکنا ہو چکا تھا، جان چکا تھا کہ وہ بوڑھا شخص میرے دادا کے بعد میرے باپ کا وفادار ہے،
اس لیے میں اسے کچھ نہیں بتاؤں گا، اور جو کچھ کرنا تھا مجھے رازداری میں کرنا تھا، اور اس راز کو جاننا تھا کہ آخر میری پھپھو ہے تو ہے کہاں۔ اسی دن میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ تم کہیں گھومنے باہر چلے جاؤ تاکہ تمہارا کچھ دل لگ جائے، تم کیا گھر پہ بیٹھے رہتے ہو۔ ہمارا گاؤں ملتان سے بہت قریب تھا، میں نے سوچا کہ مجھے گاؤں کا چکر لگانا چاہیے، ہو سکتا ہے گاؤں کے لوگ میری پھپھو کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتے ہوں، ہو سکتا ہے مجھے گاؤں والوں کے منہ سے کوئی ایسی بات پتہ چل جائے۔ میں جب اپنے گھر سے باہر نکلا تو کچھ ہی فاصلے پہ ایک مسجد تھی، وہاں سے لوگ نماز پڑھ کے واپس آ رہے تھے، جب ایک شخص مجھے نظر آیا، کہنے لگا تم اس پرانے گھر میں رہنے کے لیے آئے ہو جو پچھلے 20-22 سال سے بند تھا۔ وہ مجھے بڑی شک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا تو کیا تم نے وہ گھر خریدا ہے؟ میں نے کہا نہیں، وہ میرے دادا کا گھر ہے۔ کہنے لگا او ہو، اچھا اچھا، تو تم منور کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگا توبہ توبہ، یہ کہتا ہوا وہ شخص اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگا، پھر وہاں سے گھبراتے ہوئے چلا گیا۔ میں اس کے پیچھے لپکا، میں نے کہا بات سنیں بھائی صاحب۔ میرے یہ کہنے پر اس نے اپنے تیزی سے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکا نہیں۔ میں تیز چلتا ہوا اس کے برابر پہنچ گیا۔ میں نے کہا آپ نے توبہ کیوں کی؟ کیا ہوا؟ کہنے لگا کیا تمہیں نہیں پتا؟ میں نے کہا نہیں، میں سمجھا نہیں آپ کی بات، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا اچھا اچھا، مجھے لگتا ہے ان سب بھائیوں نے اپنی اولادوں کو کچھ نہیں بتایا۔ میں نے کہا کیا نہیں بتایا؟ لیکن وہ شخص کافی گھبرایا ہوا تھا، کہنے لگا نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں، یہ کہہ کے وہ آگے بڑھ گیا۔ میں اس سے پوچھتا رہا لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میں اس شخص سے بات کرنے کے چکر میں کافی آگے نکل آیا تھا، جب مجھے وہاں پہ کونے میں بیٹھا ایک اور شخص نظر آیا۔ اس کے لمبے لمبے بال بکھرے ہوئے تھے، ہاتھ میں تسبیح پکڑے، آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، کالے رنگ کا چولا سا پہن رکھا تھا، اور اس کے پاس ایک کاسا بھی تھا جس میں پیسے پڑے ہوئے تھے۔ مجھے وہ فقیر سا لگ رہا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے پاس سے گزرا تو کہنے لگا جو تو جاننا چاہتا ہے وہ تجھے کوئی اور نہیں بتائے گا، اس گاؤں میں کوئی شخص بھی تجھے سچ نہیں بتائے گا۔ اس فقیر کی بات سن کے میرے قدم وہیں رک گئے۔ میں اس کے پاس آ گیا، گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، ابھی بھی اس کی آنکھیں بند تھیں۔ میں نے کہا تم کیسے جانتے ہو کہ میں کچھ جاننا چاہتا ہوں؟ وہ کہنے لگا مجھ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے۔ میں نے کہا کیا جانتے ہو تم، اور تمہیں کیسے پتا کہ مجھے کیا جاننا ہے؟ میرے سوال پہ وہ کہنے لگا تم اپنی پھپھو کے بارے میں جاننا چاہتے ہو۔ یہ سن کر میں جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ میں نے اسے بغور دیکھا، اس کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی۔ میں نے کہا آپ کو کیسے پتا کہ میں اپنی پھپھو کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں؟ کہنے لگا مجھے پتا ہے۔ میں نے کہا آپ جانتے ہیں میری پھپھو کون تھی؟ اور میرے چچا اور والد تو ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتے، بلکہ انہیں اپنی بہن بھی نہیں بتاتے۔ مجھے تو اس گاؤں میں آ کے پتا چلا کہ میری کوئی پھپھو بھی تھی۔ کہنے لگا اتہاس خود کو دہراتا ہے، تمہارا باپ بڑا دعویٰ کر کے گیا تھا کہ واپس یہاں کبھی نہیں لوٹے گا، لیکن دیکھ لو جیسے وہ یہاں واپس آیا ہے تو مکافات عمل بھی شروع ہو جائے گا، سب کچھ برباد ہو جائے گا، سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا، اپنا کاسا پکڑا اور چلنے لگا۔ میں اس کے مقابل آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کی بات کا مطلب کیا ہے؟ پتہ نہیں مجھے اس شخص کی بات سن کے خوف آ رہا تھا۔ بے شک جو کچھ بھی تھا، مجھے اپنے باپ سے بے حد محبت تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ انہیں کوئی نقصان پہنچے۔ وہ کہنے لگا وقت کا پہیہ پھر سے چلے گا، مکافات عمل شروع ہو چکا ہے، کوئی نہیں بچے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ یہ کہہ کے وہ آگے بڑھ گیا۔ اس شخص کی رفتار بڑی تیز تھی، چند ہی قدموں میں وہ کافی آگے نکل چکا تھا۔ میں جیسے ہی اس کے پیچھے لپکا وہ گلی کا موڑ مڑ چکا تھا، لیکن میری جان اس وقت نکلی جب میں نے گلی کا موڑ مڑ کے دیکھا تو وہ شخص غائب ہو چکا تھا۔ حالانکہ اتنی تیزی میں وہ کہیں بھی نہیں جا سکتا تھا۔ جس گلی میں وہ مڑا تھا وہ گلی سنسان تھی، وہاں کوئی بھی گھر آباد نہیں تھا، بلکہ خالی گلی تھی، چاروں طرف بس دیواریں ہی تھیں۔ دیوار کی دوسری جانب قبرستان تھا۔
میں حیران تھا کہ اتنی جلدی وہ کہاں چلا گیا۔ پھر مجھے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ میں گھر واپس آ گیا، لیکن میرا دماغ منتشر ہو چکا تھا۔ جب میں گھر آیا تو میری والدہ کھانا بنا چکی تھی۔ میں نے کہا کہ امی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابو یہاں کیوں آئے ہیں؟ انہیں یہاں کیا کام تھا؟ میری والدہ کہنے لگی بہت ضروری کام تھا، اس لیے آنا پڑا، ورنہ تمہارا باپ یہاں کبھی نہ آتا۔ میں نے کہا ایسا بھی کون سا ضروری کام تھا؟ میری والدہ کہنے لگی تم سوال بہت کرتے ہو، مجھے نہیں پتا کیا کام تھا، اور پتا بھی ہوگا تو میں تمہیں کیوں بتاؤں گی؟ تمہاری عمر نہیں ہے ایسے سوالوں کی۔ 14 سال کے ہو تم، بڑی بڑی باتوں اور پیچیدگیوں کو نہیں جانتے، اور نہ تمہارا باپ مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں تمہیں ساری بات بتاؤں۔ میں سوچ چکا تھا کہ آج رات کچھ بھی ہو جائے میں اپنی پھپھو کے کمرے میں ضرور جاؤں گا۔ میں نے بازار سے ایک چھوٹی سی آری خریدی جو کہ بہت ہی چھوٹی اور باریک تھی اور بہت تیز تھی، جس سے میں پھپھو کے کمرے کا تالا کاٹ سکتا تھا۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں نے پورے صحن کا جائزہ لیا۔ محتاط انداز سے میں پھپھو کے کمرے تک پہنچا۔ اپنی جیب سے وہ پتلی سی آری نکال کے میں نے تالا کاٹنا شروع کیا۔ بس 10 منٹ لگے تھے، تالا کٹ چکا تھا۔ میں نے جلدی سے احتیاط سے تالا کھولا اور آہستہ سے کنڈی کھول کے کمرے کے اندر جا کے دروازہ بند کر دیا۔ الماری میں وہی ٹوٹا ہوا تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے وہ تالا اور الماری کھولی جس میں ایک پرانی البم رکھی تھی۔ جب میں نے وہ کھول کے دیکھا تو میری آنکھیں حیران رہ گئی۔ اس میں ایک خوبصورت سی لڑکی کی بلیک اینڈ وائٹ تصویر تھی، اور اس کے ساتھ میری والدہ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ وہ جوان جہان تھی، شاید وہی میری پھپھو تھی۔ پھر ایک تصویر میں میرے والد کے ساتھ وہ لڑکی کھڑی تھی، اور ایک میں اپنے 7 بھائیوں کے ساتھ۔ میں نے وہ البم دیکھی اور جیسے ہی واپس رکھنے لگا، پیچھے ایک ڈائری تھی جو کہ مٹی سے اٹی پڑی تھی۔ میں نے وہ ڈائری اٹھائی، اس کی مٹی کو صاف کیا۔ جیسے ہی ڈائری کھولی تاکہ میں پڑھ سکوں کہ اس میں کیا لکھا ہے، میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ میں نے ڈائری کو آخری صفحات کی جانب سے کھولا تھا جس پہ سیاہی گری ہوئی تھی۔ کچھ الفاظ چمٹے تھے اور کچھ لکھے ہوئے تھے۔ شاید آخری صفحہ روتے ہوئے میری پھپھو نے لکھا تھا۔ میں نے ڈائری کو شروع سے پڑھنا شروع کیا تو اس پہ لکھا تھا کہ میں آمنہ امان علی، اپنے 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن۔ میرے 7 بھائی مجھ سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، میری ہر بات مانتے تھے۔ مجھے نہیں یاد کہ میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکلی ہو اور میرے بھائیوں نے پوری نہ کی ہو۔ لاڈوں پیار سے میرے بھائیوں نے مجھے پالا تھا۔ سب سے پہلا مسئلہ اس وقت ہوا جب میرے ابا جی نے وراثت میں میرا حصہ رکھا اور یہ کہا کہ آمنہ کو بھی میری وراثت میں اتنا حصہ دیا جائے گا جتنا وہ حق رکھتی ہے۔ تو سب سے پہلا اعتراض میرے بڑے بھائی منور کو ہوا تھا۔ کہنے لگے کہ آمنہ کو ہم وراثت کے حصے میں سے کچھ نہیں دیں گے، کیونکہ آج تک ہمارے خاندان میں بیٹیوں کو وراثت نہیں دی گئی ہے۔ یہ بات سن کر میرے والد نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو وراثت میں حصہ دوں گا۔ ہمارے خاندان میں یہ جہالت عام تھی، لیکن اب کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو تو اس جہالت کو ختم کرنا ہے۔ لیکن میرے 7 بھائیوں نے جب ابا جی کی یہ بات سنی تو ان کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ مجھے اپنے بھائیوں سے اتنی محبت تھی کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ مجھے کوئی حصہ نہیں چاہیے، آپ میرا حصہ میرے بھائیوں کو دے دیں۔ میرے بھائی میری جان ہے اور میں اپنی جان بھی ان پہ قربان کر سکتی ہوں۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ مستقبل میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب میرے چھوٹے بھائی عمران کا رشتہ طے ہوا، جو کہ مجھ سے بڑا تھا لیکن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، تو اسی کے سالے کے ساتھ میرا رشتہ بھی زبردستی طے کر دیا گیا، حالانکہ وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ ایک اچھا نوجوان بھی نہیں تھا، نشے کا عادی تھا۔ میں نے جب اپنے بھائیوں سے اس بات کا اعتراض کیا کہ مجھے وہ شخص پسند نہیں ہے اور وہ اچھا بھی نہیں ہے، تو میرے بھائی کہنے لگے کہ ہمارے خاندان میں وٹے سٹے کا رواج چلا آ رہا ہے، اس لیے شادی تو تمہاری ہر صورت اسی سے ہوگی۔ لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا میں اس شخص سے کبھی شادی نہیں کروں گی، وہ تو نشے میں آ کے مجھے مارے گا، پیٹے گا، میری زندگی برباد ہو کے رہ جائے گی۔
میرے کسی بھائی نے میری اس بات پہ توجہ نہیں دی۔ کہنے لگے یہ برسوں سے چلا آ رہا ہے، چاہے وہ جیسا بھی ہے تمہاری زندگی اسی کے ساتھ گزرے گی۔ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، اپنے گاؤں میں بہت کم لڑکیوں میں میرا شمار ہوتا تھا جنہوں نے 14 جماعتیں پڑھی تھیں، ورنہ ہمارے ہاں تو لڑکیوں کو زیادہ تعلیم بھی نہیں دلوائی جاتی تھی۔ میں نے 14 جماعتیں جو پڑھی تھیں تو اپنے والد کی وجہ سے پڑھی تھیں، کیونکہ ان کی سوچ میرے بھائیوں کی طرح نہیں تھی۔ میں نے جب یہ بات اپنے والد کو روتے ہوئے کہی تو وہ کہنے لگے کہ میں تمہارا رشتہ وہاں سے ختم کروا دوں گا۔ لیکن جب یہی بات عمران بھائی کو پتہ چلی تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ گئے، کیونکہ میرے والد نے جب ان کے سسرال والوں سے کہا کہ وہ وٹا سٹا نہیں کریں گے تو انہوں نے بھی اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا، اور عمران بھائی کو اس لڑکی سے دلی وابستگی اور محبت تھی۔ کہنے لگے کہ اگر میری شادی اس سے نہ کی گئی تو میں خودکشی کر لوں گا۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے ابا جی؟ جیسے باقیوں کی بہنیں اپنی زندگی گزارتی ہیں آمنہ بھی گزار لے گی۔ والد نے جب اس بات سے اختلاف کیا تو میرے بھائیوں نے میرے باپ کے ساتھ بہت جھگڑا کیا۔ میرے والد بیمار رہتے تھے، والدہ پہلے ہی وفات پا چکی تھی۔ اس رات میرے والد کے ساتھ میرے بھائیوں نے بہت برا سلوک کیا، انہیں مغلیات تک بکی۔ شاید یہ غم میرے باپ سے برداشت نہیں ہوا اور میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد تو جیسے مجھ پر قیامت ٹوٹنے لگی۔ میں نے اپنے بھائیوں کا وہ روپ دیکھا کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ بچپن سے مجھے اپنے خالہ زاد فرحان سے محبت تھی، وہ بھی مجھے بہت چاہتا تھا، لیکن میرے والد کے انتقال کے بعد میرا رشتہ زبردستی عمران بھائی کے سالے سے طے کیا گیا، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی اس سے ہو۔ میں ابھی ڈائری پڑھ رہا تھا جب ایک زوردار تھپڑ کسی نے میرے سر پہ رسید کیا۔ میں تو چکرا کے رہ گیا۔ جیسے ہی میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو میرے تو ہوش اڑ کے رہ گئے۔ میرا باپ تھا جس نے میرے کان سے مجھے پکڑ کے اٹھایا اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پہ مارا۔ میں سنبھل ہی نہیں پایا اور زمین پہ جا کے گرا۔ میرے والد مجھے گالیاں بکنے لگے، کہنے لگے کمبخت تجھے منع کیا تھا اس کمرے میں نہیں آنا، اور یہ تو کیا پڑھ رہا ہے؟ انہوں نے میرے ہاتھ سے زبردستی وہ ڈائری چھین لی، پھر ڈائری کے چند ورق پڑھے۔ غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ میرے سامنے انہوں نے اس ڈائری کو اپنی جیب میں سے لائٹر نکال کے جلا دیا۔ میں آدھی حقیقت سے واقف ہوا تھا اور آدھی حقیقت سے واقف نہیں تھا، لیکن وہ ڈائری جل چکی تھی جس میں میرے باپ کی سچائی لکھی ہوئی تھی۔ مجھے اپنے باپ سے نفرت سی محسوس ہوئی، لیکن میرے باپ نے مجھے بہت مارا تھا۔ شور کی آواز سے میری والدہ اٹھ کے آ گئیں۔ جب مجھے پھپھو کے کمرے میں دیکھا تو میری والدہ کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ بڑی مشکلوں سے انہوں نے مجھے میرے باپ کی مار سے بچایا۔ میرا چہرہ کافی زخمی ہو گیا تھا، ہونٹوں کے قریب سے خون نکل رہا تھا۔ بہرحال میری والدہ مجھے روتے ہوئے میرے کمرے میں چھوڑنے چلی گئیں، پھر کہنے لگی میں نے تمہیں منع کیا تھا اپنی پھپھو کے کمرے میں مت جانا۔ میں نے کہا میرے والد نے اپنی بہن کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یہ سن کے میری ماں کہنے لگی چپ ہو جاؤ، تمہارا باپ تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا، بس چپ ہو جاؤ۔ لیکن میں باقی کی حقیقت بھی جاننا چاہتا تھا کہ آخر کیا ہوا تھا، لیکن کون تھا جو مجھے بتاتا؟ میں نے سوچا کہ مجھے گھر کے ملازم سے پوچھنا چاہیے، لیکن پھر خیال آیا کہ وہ تو میرے باپ کا وفادار ملازم ہے، وہ کبھی مجھے سچ نہیں بتائے گا۔ پھر مجھے اس فقیر کا خیال آنے لگا، وہ ضرور اس بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ بہرحال میں اگلے روز ہی گھر سے باہر نکل گیا۔ میری آنکھیں اس فقیر کی متلاشی تھیں جس کی چند باتوں نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے تھے۔ یقیناً وہ بہت کچھ جانتا تھا۔ میں اسی کو ڈھونڈ رہا تھا، پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا تھا۔ میں اسی گلی میں آ گیا جہاں سے وہ مجھے غائب ہوتا ہوا نظر آیا تھا۔ جب میں وہاں گیا تو وہاں پہ وہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا اور وہی آنکھیں بند کیے تسبیح پڑھ رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا تو آنکھیں بند کیے ہی مجھے کہا کہ دیکھ لیا تم نے، تمہارے باپ نے تمہارا کیا حال کیا ہے۔ تمہارا باپ بہت ظالم ہے، بلکہ تمہارے سارے چچا سب ظالم ہیں۔ میں نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں سچ، پلیز مجھے بتائیے کہ سچ کیا ہے۔
وہ کہنے لگے تمہاری پھپھو کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے ان کے ساتھ؟ اس شخص نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے، پھر کہنے لگا کہ کیا تم اپنی پھپھو کو انصاف دلواؤ گے؟ میں نے کہا میں پوری کوشش کروں گا، آپ مجھے بتائیے۔ وہ کہنے لگا نہ جانے عزت کے نام پر عورت کب تک موت کے گھاٹ اتاری جائے گی۔ پھر وہ شخص کہنے لگا کہ تمہاری پھپھو اپنے خالہ زاد کو پسند کرتی تھی، لیکن تمہارے چچا وٹے سٹے کی بھینٹ اسے چڑھانا چاہتے تھے، ایک ایسے نوجوان کے ساتھ جو کہ نشہ کرتا تھا اور شادی کے بعد تمہاری پھپھو کی زندگی برباد کر دیتا۔ تمہاری پھپھو اپنے خالہ زاد سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اس لیے جب اسے یہ خبر ملی تو وہ اپنی والدہ کو لے کر گھر آ گیا۔ اس نے بہت منت سماجت کی تمہاری پھپھو کی۔ خالہ نے بھی بہت منت کی کہ میرے بیٹے کا آمنہ سے نکاح کر دیں، مجھے سوائے آمنہ کے اور کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن تمہارے چھوٹے چچا عمران کی ضد تھی کہ آمنہ اس کے وٹے میں جائے گی۔ بہت منتیں کیں، لیکن نہ تمہارا باپ مانا نہ تمہارے چچا، سب کے سب اپنی بہن کی زندگی برباد کرنے پہ تلے ہوئے تھے۔ اور پھر ایک دن جب وہ صبح کو اٹھے تو آمنہ گھر سے غائب تھی۔ بس ایک ورق رکھا ہوا تھا کہ آپ لوگوں کو میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کرنے جا رہے تھے، میں نے آپ سے بہت کہا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی نہ کریں، لیکن جب آپ لوگوں نے میری ایک نہیں سنی تو اب میں یہ گھر چھوڑنے پر بھاگنے پر مجبور ہوں، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ یہ خط پڑھ کر تمہارے باپ اور چچا کی غیرت جاگ گئی، انہوں نے ہر جگہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ بس یہ خبر ملی کہ اس نے اپنے خالہ زاد سے نکاح کر لیا ہے اور کسی گمنام جگہ پہ رہتی ہے۔ تمہارے باپ اور چچا نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ انہوں نے خالہ کو دھمکیاں دی کہ جب بھی ہمیں آمنہ اور تمہارا بیٹا نظر آ گیا ہم دونوں کو مار ڈالیں گے، لیکن خالہ نے بھی اپنی زبان سے کچھ نہیں بولا، کچھ نہیں بتایا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد تمہارے والد اور سب چچا خالہ کے گھر آ گئے، کہنے لگے کہ ہم نے آمنہ کو معاف کر دیا ہے، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بہن ہمارے پاس آئے، ہم ویسے ہی اس سے پیار اور محبت سے رہیں گے جیسے پہلے رہتے تھے، اور ہمیں اس رشتے پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ خالہ نے ان کی باتوں پہ اعتبار کر لیا۔ 1 مہینے بعد وہ اپنے سسرال واپس آ چکی تھی۔ جیسے ہی تمہارے والد اور چچاؤں کو پتہ چلا وہ خالہ کے گھر پہنچ گئے، بہن کو سر پہ پیار دیا، کہا کہ ہم نے تمہاری ہر غلطی اور کوتاہی کو معاف کر دیا، تم چلو اپنے گھر کچھ دن وہیں پہ رہو، پھر بے شک اپنے سسرال آ جانا۔ پھر یہی ہوا، وہ چند دن کے لیے میکے چلی گئی، لیکن اسے میکے بلا کے تمہارے باپ نے، تمہارے چچاؤں نے غیرت کے نام پہ اسے قتل کر دیا، اور صبح یہ کہا کہ وہ سوئی تھی اور صبح جاگی ہی نہیں، حالانکہ اس کے گلے پہ سرخ رنگ کا نشان تھا، جیسے اس کے گلے میں دوپٹہ ڈال کے اسے مارنے کی کوشش کی گئی ہو۔ تم جانتے ہو اس کی قبر کہاں ہے؟ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا باپ ایسا بھی سفاک ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا۔ کہنے لگا تمہارے گھر کی پچھلی جانب جو باغ اجڑا پڑا ہے وہیں تمہاری پھپھو کو دفنا دیا گیا تھا، اور یہ کرتے ہوئے تمہارے باپ اور چچا کے ہاتھ نہیں کانپے تھے۔ پھر کہنے لگا جانتا ہو میں کون ہوں؟ میں نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا، آپ کون ہیں؟ کہنے لگا میں وہی بد نصیب ہوں جس سے آمنہ نے محبت کی تھی، جس سے اس نے نکاح کیا تھا۔ میں ابھی بھی آمنہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے غم میں نے دنیا چھوڑ دی، اللہ سے لو لگا لی۔ تمہارا باپ یہاں اس گھر کو بیچنے کے لیے آیا ہے، لیکن دیکھ لینا اس کی قبر بھی یہیں بنے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم کا حساب دنیا میں ہی لینا شروع کر دیتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا تھا، میرے والد کا ایکسیڈنٹ ہوا، 1 مہینے کی علالت کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، لیکن مرنے سے پہلے وہ رو رو کے اپنے جرم کا اعتراف کرتے تھے کہ میں نے اپنی بہن کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا۔ خدا را کبھی بھی بہنوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں، زبردستی ان کی شادی نہ کریں،
اور نہ انہیں غیرت کے نام پہ مارے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔